الحمد للہ والمنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما الذین هم فازوا بالنفس المطمئنہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک ہوا فضل اللہ الکبیر صدق اللہ العظیم۔ حضرت مولانا سید عیسیٰ سمیر میاں صاحب دامت فیوزہم فقراء اعظام، معزز سامعین، آج کی مجلس دو حوالوں سے بہت اہم ہے۔ ایک تو یہ اس کا انعقاد مولا علی کے تذکرے، ان کے مناقب اور ان کے فضائل کے بیان کرنے کی غرض سے کیا گیا ہے، اور دوسرا میرے آقا حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنا ہے۔ دونوں ہی موضوعات اس اعتبار سے میرے لیے اہم ہیں کہ دونوں ہی میں اگرچہ کہ علمی دلچسپی تو ہے، لیکن ایک سے مدد ملتی ہے، اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہ تاریخ نے جو ظلم کیا ہے اس مدد کے ذریعے سے اس ظلم کا ازالہ کروں۔ میرے آقا حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا مجھ پر یہ احسان عظیم ہے کہ میرے باپ نے، میرے والد نے، میرے مرشد نے ان کے قدموں میں میرے سر پر پگڑی رکھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب منصب کی حیثیت سے یا ایک مرشد ہونے کی حیثیت سے جو کچھ بھی خدمات قوم کی میں کر پا رہا ہوں یا کر رہا ہوں یا کروں گا اللہ کی مدد سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کا فیضان ہے، انہی کا تصرف ہے، انہی کا صدقہ ہے، اور دل سے پکارتا ہوں تو ضرور مدد آتی ہے، ہمیشہ آتی ہے، کبھی مایوس نہیں ہوا، ہمیشہ ان کی مدد آتی ہے۔ اور بالخصوص اس دائرے میں کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہوئے مجھے اور زیادہ خوشی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ حضرت شاہ نصرت مخصوص الزماں رحمۃ اللہ علیہ سے میرے والد کو بے انتہا محبت اور عقیدت رہی، اور ان کا تصرف ہماری زندگی میں بہت اہم رہا۔ میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم ہو کہ آج کی مجلس میرے لیے کتنی اہم ہے۔ کہ میرے والد کو پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور پھر میری والدہ سے نکاح ہوا، پھر مجھ سے پہلے ایک بہن کا انتقال ہوا۔ سب پریشان تھے کہ دائرے کو جانشین کی ضرورت ہے، اور میاں کے پاس بیٹا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب دعائیں کر رہے تھے، میرے دادا حضرت مرشد میاں صاحب قبلہ دعائیں کر رہے تھے، خاندان کے سارے لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ دائرے کو ایک جانشین دے دے۔ تو میرے والد بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شاہ نصرت مخصوص الزماں کی خدمت میں تھا، آپ کی قدم بوسی کے لیے گیا ہوا تھا، اور وہیں پر مجھے بشارت ہوئی، اور اللہ نے اس بشارت کے صدقے میں مجھے بیٹا دیا۔ اور وہ شاہ نصرت رحمت اللہ علیہ کا صدقہ مجھ پر، بالخصوص مجھ پر، خاندان پر، میرے والد پر جو کچھ بھی ان کی مہربانیاں تھی، ان کے الطاف و کرم تھے وہ تو تھے، لیکن بالخصوص میرے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بچپن سے ہم اپنے والد
بچہ اپنے باپ کو دیکھ کر ہی سیکھتا ہے. اکثر چیزیں بچہ اپنے باپ کو ہی دیکھ کر سیکھتا ہے. تو جس سے باپ کو عقیدت تھی ان سے ہم کو بھی عقیدت ہے. تو بڑی عقیدت سے حضرت کے پاس جاتا رہا. ایک طالب علم کی حیثیت سے جب میں اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تو جس طرح کسی اور طالب علم کے ذہن میں کچھ پڑھنے پڑھانے کے بعد سوال پیدا ہوتے ہیں، اس فقیر کے بھی ذہن میں سوال پیدا ہوتے رہے. اللہ کا فضل یہ تھا کہ میرے مرشد، میرے استاد، دادا میرے حضرت مولانا سید فضل اللہ حافظ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ ساتھ تھے. تو گاہے گاہے جب مجھے ضرورت ہوتی وہ میری رہنمائی کر دیتے اور میرے سوالات کا جواب مرحمت فرما دیتے. لیکن ایک معاملہ میرے ساتھ ہوا کہ میں حضرت شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے عرض کیا کہ اس معاملے میں رکا ہوا ہوں، میں اس معاملے میں رکا ہوا ہوں اور میری رہنمائی آپ فرمائیں. جو کچھ بھی سب تفصیل تھی میری، وہ میں واقعات کی اس کی تفصیل نہیں بیان کروں گا. تو جس طرح میں اپنے استاد کے آگے زانو ادب طے کر کے کچھ سبق حاصل کرتا تھا، بالکل اسی طرح اسی شب میرے آقا نے میرے خواب میں مجھے اسی کیفیت میں قرآن کا درس دیا. اور اس کا صدقہ یہ ہوا کہ اس تاریخ کے بعد آج تک کسی قرآن کے مرحلے میں کسی آیت پر مجھے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ آقا کا صدقہ، یہ تصرف ہے، ہمارے بزرگوں کا یہ تصرف ہے. اس کے بعد سے آج تک کم و بیش میں سمجھتا ہوں کہ 16 سال ہوئے ہوں گے اس واقعے کو. آج تک مجھے کسی آیت کے تعلق سے پھر کبھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ کا یہ شکر ہے. تو یہ اس کی افادیت اور اہمیت آپ کے سامنے عرض کر دی میں نے. آج کی مجلس میں اپنی گفتگو کہاں سے شروع کروں؟ ذہن پہ ایک سوال چل رہا تھا تو میں نے سوچا ایک شاعر ہوں تو 2 بند سنا کر اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں. گنبد آفاق میں روشن ہوئی شمع نجات، گنبد آفاق میں روشن ہوئی شمع نجات، لہلہائی زلف لیلائے رموز شش جہات، گھل رہا ہے آسماں پر غرفہ ذات و صفات، گھل رہا ہے آسماں پر غرفہ ذات و صفات، اٹھ رہا ہے برقع سلمائے روح کائنات. زندگی علم و فراست کا مزہ چکھنے کو ہے، زندگی علم و فراست کا مزہ چکھنے کو ہے، فرش پر افلاک کی عظمت قدم رکھنے کو ہے. لو و دم کا مطلع صدق و صفا پر آفتاب، لو و دم کا مطلع صدق و صفا پر آفتاب، آسمان عقل و دانائی پہ وہ جھومے صحاب، لو وہ آیا صاحب سیف و قلم گردون جناب، مرحبا وہ آئے بزم آب و گل میں بو تراب، مرحبا وہ آئے بزم آب و گل میں بو تراب، لو وہ لوہے دہر پر نقش جلی پیدا ہوا، لو وہ لوہے دہر پر نقش جلی پیدا ہوا، نوع انسان کو مبارک ہو علی پیدا ہوا. سبحان اللہ. میں بھی کہتا ہوں شعر میرا نہیں. مولا علی کی ولادت ایک ایسا امر ہے کہ جس نے سارے عالم پر آنے والی کئی صدیوں تک تا قیامت ایسے نقوش چھوڑے کہ جن نقشوں پر ہی چل کر دنیا آگے چلے گی، انہی نقشوں پر دنیا چلے گی جو نقشے انہوں نے چھوڑے. میں یہ سوچا کہ کیوں حضرت
علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، ایک سوال ناظم جلسہ نے کیا تھا اور اس پر انہوں نے اپنا خیال کیا. میں ایک تاثر آپ کے سامنے اپنا ذاتی رکھتا ہوں، وہ یہ کہ کعبے میں کیا جاتا ہے اور کعبے میں سے کیا آتا ہے. کعبے میں جاتا کیا ہے؟ میں سوال ہے، ایک طالب علم سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کعبے میں جاتا کیا ہے اور آتا کیا ہے؟ کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر. اللہ کے گھر کیا جاتا ہے؟ اللہ کے گھر کیا جاتا ہے؟ تو میں سوچا اللہ کے گھر ہمارے دکھڑوں کا بیان جاتا ہے، ہمارے سجدے جاتے ہیں، ہماری عبادات جاتی ہیں، ہماری دعائیں جاتی ہیں. تو ادھر سے اللہ کے گھر جو چیزیں جاتی ہیں وہ دعائیں ہیں، سجدے ہیں، ہمارے اعمال ہو سکتے ہیں، انسان ہو سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہے ادھر سے اللہ کے گھر وہاں پر جانے والی یہ چیزیں ہیں. لیکن اللہ کے گھر سے پلٹ کر جو چیز باہر نکلتی ہے وہ ساری حاجتیں جو انسان کی اللہ کے گھر میں جاتی ہیں، اللہ کے گھر سے وہ اس کی رحمت اور اس کی عطا بن کر اللہ کا فیضان جاری ہو کر اللہ کے گھر سے باہر آتا ہے تو انسان کی زندگی خوشحال اور کامیاب ہوتی ہے. مولا علی کا دنیا انسانیت پر اللہ کے گھر سے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس رحمت للعالمین کہ اللہ تبارک و تعالی مدد سے ان کی شاید استعانت کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے کے سارے عالم کی انسانیت پر اللہ نے علی کو اپنی رحمت بنا کر بھیجا. اللہ نے علی کو اپنی رحمت بنا کر بھیجا. اللہ اپنے کلام مبین میں ارشاد فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کے وارث چن لیے اپنے بندوں میں سے. دیکھیے کیا خوبصورت اللہ کا کلام ہے، اس کی بلاغت اور اس کی حکمت، اس کا پیغام. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ اپنی کتاب کے وارث چن لیے. پھر فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ان میں سے کچھ نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اس کے معنی یہ ہے کہ اس وراثت کو جو اللہ نے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس سے صحیح استفادہ نہیں کیے اور اپنے آپ پر ظلم کیے. اس پر عمل پیرا نہ ہو سکے، اس کی تشہیر اور تعمیم ویسے نہ کر سکے، اس کے معنی و انشاء کو ویسے بیان نہ کر سکے اور اپنے آپ پر ظلم کر گئے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں ایسے ہیں جو میانہ رو ہیں. یعنی دیکھیے اس کی مثال اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک ایسا بچہ ہوتا ہے جس کو ماں نے یہ کچھ ہاتھ میں پیسے دے کر اور سودے کی تھیلی تھما کر یہ کہا ہے کہ جا 1 کلو ٹماٹر لے کر آ، اور ٹماٹر صاف ستھرے دیکھ کر اچھے سے لے کے آؤ. بچہ گیا دکان پر ترکاری کی، اپنے کھیل میں مشغول ہے، تھیلی وہاں رکھا اور دکاندار کو بولا بھائی 1 کلو ٹماٹر دے دو اور یہ پیسے لو. کام تو کر رہا ہے لیکن کام کیسے کر رہا ہے؟ کام کیسے کر رہا ہے؟ صرف کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے سر کا بوجھا اتارنے کی نیت سے کام کر رہا ہے. ماں نے کہا ہے کرنا ہے تو کرنا ہے. ایک نافرمان بچہ تھا جس نے کام کیا ہی نہیں، اس نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، وہ تو گیا ہی نہیں. ماں کی بات نہ باپ کی بات، نافرمان بچہ تھا، انہیں اب تباہ ہو گیا. ایک سمجھدار بچہ ہے جو اپنے ماں باپ کی بات سن کے ترکاری لانے، ٹماٹر لانے دکان پہ چلے گیا، لیکن اس میں کام کے کرنے کی اور اپنے ماں باپ کی خوشنودی کا جو خیال ہونا چاہیے وہ خیال ویسا نہیں تھا جیسا اس کا خیال ہونا چاہیے تھا. اس نے 1 کلو ٹماٹر لائے تو صحیح لیکن میانہ روی سے. اللہ کیا کہتا ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں کچھ ایسے تھے جو میانہ رو تھے. ٹھیک ہے، بالکل کام نہیں کرنے والے بھی نہیں اور بہت اچھا کام کرنے والے بھی نہیں.
پھر اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو اچھائی میں باقیوں پر سبقت لے گئے. ان میں کچھ ایسے ہیں جو اچھائی پر باقیوں سے سبقت لے گئے. اللہ فرماتا ہے ذالک ہوا فضل الکبیر، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اب میں یہاں پر آپ سے یہ عرض کروں کہ وراثت کا جب ذکر آتا ہے تو وراثت میں اللہ نے اپنی کتاب کے کچھ وارث بنا دیے، لیکن ہر چیز اور ہر شخص کا کوئی نہ کوئی وارث تو ہوتا ہے. اللہ کی کتاب کا وارث وہ اللہ کے منتخبہ بندے ہیں جس کو اللہ نے انتخاب کر کے چن لیا اور ان کے حصے میں کتاب دے دی. کچھ نے ظلم کیا خود پر، کچھ نے میانہ روی سے کام کیا، اور کچھ نے شوق سے فرط محبت کے ساتھ دوسروں پر سبقت لے گئے کچھ. لیکن اسی طرح ہر انسان کی بھی ایک وراثت ہوتی ہے. میری بھی ایک وراثت ہے، آپ کی بھی ایک وراثت ہے، آپ کی بھی ایک وراثت ہے. علم کی ایک وراثت ہے، علم خود ایک وراثت ہے. جس کا تھا یعنی میں نے کوئی فن سیکھا ہے، وہ میری وراثت ہے، میں جس کو دیا وہ وارث ہوا. نہیں ہے. فلانا ڈاکٹر سکن کا کوٹھی پہ بہت اچھا تھا، قریب مر کے 20 سال ہوئے اس کو، آج اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کا وارث سمجھ کے آج بھی سارے لوگ وہی جذبے اور اعتقاد سے اس کے پاس جاتے ہیں. تو اس فن کا اس کا بیٹا وارث ہوا. گھر ہے، دائرہ ہے، مسجد ہے، یہ ساری چیزیں بھی وراثت کی شکل اختیار کی ہے. یہ بھی کسی نہ کسی کو جائیں گی، جو لائق ہوگا، جو قابل ہوگا. رسول اللہ کی وراثت کیا تھی اور ان کا وارث کون تھا؟ رسول اللہ کی وراثت کیا تھی اور ان کا وارث کون تھا؟ تو سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ رسول اللہ کا ذاتی کیا تھا. دین کا قانون یہ کہتا ہے کہ میرے باپ سے مجھے جو ملا اس کا وارث میں ہوں، لیکن اپنی مرضی سے اسے خرچ نہیں کر سکتا. دین کے قانون کے اعتبار سے مجھے تقسیم اپنی اولاد میں کرنا پڑے گا، میں ہبہ نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتا. تو جو چیز میری ذاتی ہے وہ میں اپنی مرضی سے خرچ سکتا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیا تھی؟ نبوت کی وراثت ہوتی ہے، کیونکہ لوگ بداحتیاطی سے جانشین رسول کا لفظ اکثر استعمال کرتے ہیں. میں آج اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کیا نبی کا کوئی جانشین ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ بھی نبی ہو. نبی کا جانشین ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بھی نبی ہو. اب میں ان دنیا دار ملاؤں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارا عقیدہ ختم نبوت کا ہے تو تم نے ابو بکر کو جانشین رسول کیسے کہا؟ تم نے نہ ابو بکر اللہ کے رسول کی نبوت کے جانشین ہو سکتے ہیں، وہ نبی اللہ ہیں. ان کا منصب عام دنیا کا منصب نہیں ہے، تمہارے ہمارے باپ دادا کے مناصب کی طرح. وہ نبی اللہ اور رسول اللہ ہے. ان کا وارث جانشین وہی ہو سکتا ہے جو نبی اللہ ہو، رسول اللہ ہو. عقیدہ ختم نبوت کا رکھتے ہیں اور حضرت علی کے حسد اور بغض میں دیگر صحابہ کو بلند کر کے بتانے کی کوشش میں حضرت ابو بکر پر میرے ماں باپ قربان، حضرت عمر پر میرے ماں باپ قربان، حضرت عثمان پر میرے ماں باپ قربان، یہ ہمارے آقا ہیں. لیکن ان ناصبیوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے عقیدے کی جو بنیاد ہے وہ رسول اللہ سے نفرت پر رکھی گئی ہے.
اہل بیت سے نفرت کرنا تمہارے عقیدے کا بنیادی عنصر ہے، اور اسی نفرت میں تم نے یہ غور نہیں کیا کہ دنیا کے سامنے ڈھکوسلا تحفظ ختم نبوت کا کرتے ہو، اور عقیدہ ہر طرح سے پلٹ پلٹ کر ختم نبوت کے اللہ کے رسول کے موقف کو مجروح کرنے کا کرتے ہو۔ تم ہی وہ ظالم ہو جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اپنے کلام مبین میں کہ ہم نے وارث بنا کر کچھ کے ہاتھ میں قرآن تو دے دیا اپنا کلام، لیکن کچھ نے اپنے پر ظلم کیا۔ تو ظالم جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اس نے کام نہ کر کے اپنے آپ پر صرف کام نہ کر کے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا، بلکہ کام میں بدنیتی کرنے والا اور بڑا ظالم ہے۔ سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو بدنیت ہے۔ ان بدنیتوں کو خدا را کو یہ بڑا، میں شروع سے یہی بول رہا ہوں، ہماری قوم آج 500 سال سے ڈیفنسو موڈ میں ہے۔ تم پلٹ کے ان سے پوچھو، ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والے دیوبندیوں، تم یہ بتاؤ کہ تم لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تم ختم نبوت کے وارث کیسے ہوئے؟ اور وہ نجاست جو ہماری قوم سے نکل کر گئی ہے، جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کہیں گینگرین ہو گیا تھا، وہ ایمپوٹیشن کر کے نکالنا پڑا۔ ایسے دو کوڑی کے لوگوں کو اتنی اہمیت دی گئی، پریشان ہے۔ ان سے پلٹ کے دو سوال کرو، ان کی اوقات نہیں ہے تمہارا جواب دینے کی۔ ان کا عقیدہ باطل، ان کا وجود باطل، دین بیچ کر جینے والے لوگ چند سکوں میں بک جائیں گے۔ قوم مہدویہ کا فقیر چاہے آج لاکھ برا ہو گیا ہو ہمارے اقدار کے اعتبار سے، لیکن اپنے دین کو نہیں بیچے گا۔ اور جو بیچ دے وہ مہدوی نہیں ہو سکتا، اور جو بیچ دے وہ مہدوی نہیں ہو سکتا۔ معلوم کرو یا تو اس کے نطفے میں کہیں قصور آیا ہے یا اس کی غذا میں کہیں قصور آیا ہے۔ جس کا اعتقاد اگر پیسے کے لیے خراب ہو گیا تو وہ مہدوی نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ دعویٰ کرتا ہے اور باوجود اس کے کہ اس کا اعتقاد خراب ہے، معلوم کرو کہیں نہ کہیں قصور ہوگا، یا تو حرام کھایا ہوگا یا حرام کا ہوگا۔ تو مولا کائنات مولا علی دنیا میں جب مبعوث ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا۔ اپنے چچا سے ان کو بے انتہا محبت، اور ان کے گھر جب بیٹا ہوا تو ان کو اس سے بے انتہا خوشی ہوئی۔ مولا علی کی ساری پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوئی۔ دیکھیے، لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ داماد رسول ہونا ان کا شرف ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ کے رسول کے داماد تھے، زہرا فاطمہ کے خاوند تھے، بے شک یہ بہت بڑا ان کا اعزاز تھا، لیکن مناقب علی سے بہت پہلے سے ہے۔ یہ دامادی کے رشتے کے وہ محتاج نہیں تھے۔ یہ دامادی کا رشتہ اللہ کی طرف سے اٹل تھا، طے تھا، یہ تو ہوا کیونکہ فاطمہ زہرا کے شایع کسی کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ یہ آیت قرآن کی سورہ رحمان کی جو ہے، مرج البحرین یلتقیان، یہ دو ندیوں کا سنگم تھا، اور کوئی عام نالا آ کے یہاں پر مل نہیں سکتا تھا۔ علی کی شان کی زہرا اللہ نے دنیا میں بنائی، اور زہرا کی شان کے علی اللہ نے دنیا میں بنائے۔ یہ کم کا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اسی وجہ سے ٹکراؤ بھی ہوتا تھا۔ تو یہ مناقب علی میں اس بات کو ملحوظ نظر ہمیشہ رکھیں کہ صرف اس رشتے کی وجہ سے حرمت علی نہیں ہے۔ علی کے مقدر پر نہ رشک کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے حسد کیا جا سکتا ہے۔ مقام علی جو ہے، نہ اس پر رشک کیا جا سکتا ہے، نہ حسد کیا جا سکتا ہے۔
علی کو جو مل گیا وہ مل گیا، پھر قیامت تک نہ ان سے پہلے کسی کو نہ ان کے بعد کسی کو. یہ انہی کا حق تھا، اللہ نے ان کو دے دیا. مقدر لکھنے والے نے علی کا مقدر لکھ دیا. کعبے میں پیدا ہونا علی کا مقدر تھا. اللہ کے رسول کی آغوش میں پرورش پانا علی کا مقدر تھا. اللہ کے رسول کی بستر مرگ پر اللہ کے رسول کے بدل لیٹنا علی کا مقدر تھا. مکے سے مدینے تک اللہ کے رسول کی امانتوں کو ادا کرتے ہوئے لہو لہان قدموں کے ساتھ پہنچنا علی کا مقدر تھا. بدر میں اپنے آقا کے تحفظ میں سینہ آگے کرنا علی کا مقدر تھا. فتح بدر حاصل کرنے کے لیے ذوالفقار کو چلانا علی کا مقدر تھا. ید اللہ بننا علی کا مقدر تھا. فاطمہ کا شوہر بننا علی کا مقدر تھا. جانشین رسول بننا علی کا مقدر تھا، کسی اور کا نہیں تھا. اب میں بتاتا ہوں وہ کیسے. نبوت کی وراثت کا تصور ہٹا دیجئے، نبی کا کوئی وارث غیر نبی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کا ذاتی کیا تھا تو میں آپ کو بتاتا ہوں. رسول اللہ کی زندگی کے دو رخ ہیں. اللہ کے رسول کی زندگی کے دو رخ ہیں. ایک رخ اللہ کے رسول کی زندگی کا اپنے معبود اپنے پروردگار کی طرف ہے، اور دوسرا رخ اللہ کے رسول کا خلق کی طرف ہے. آپ غور فرمائیں، اللہ کے رسول کا ایک رخ اپنے پروردگار کی طرف تو دوسرا رخ خلق کی طرف، تبھی جا کے وہ نبی اللہ ہوئے. کسی بھی نبی کے یہ دو رخ ہونا لازم ہے. یہاں سے لو، یہاں پر دو. اللہ سے حاصل کرو، خلق کو پہنچاؤ. ہر نبی کا یہی کام ہے. اللہ سے حاصل کرنے والے مرحلے کو کہتے ہیں ولایت. کوئی آپ سے ولایت کس کو کہتے ہیں پوچھے تو انہیں یہ بتانا کہ اللہ سے جو حاصل کیا جاتا ہے اس مرحلے کو اس نبی کی ولایت کہتے ہیں. اور وہ نبی جب اپنی خلق کی طرف، اپنی رعیت کی طرف، اپنے معتقدین کی طرف، اپنے پیچھے چلنے والوں کی طرف جب وہ لیا ہوا پہنچاتا ہے تو اس مرحلے کو کہتے ہیں نبوت، میسیجنگ. میسیجنگ کا اٹس اے ویری سمپل فینامنا. ٹو ڈیلیور اے میسج ون ہیز ٹو ریسیو اے میسج. You have received it and you have delivered it. ادھر سے لیے ہیں، ادھر دیے ہیں. اسی کو میسنجر کہتے ہیں. لینے کے پروسیجر کو ولایت کہتے ہیں اور دینے کے پروسیجر کو نبوت کہتے ہیں. اب میں یہ دیکھا، اب میرے اتنے شاگرد ہیں، بچے پڑھتے ہیں میرے پاس، جو کچھ بھی میں ان کو سکھایا ہوں یا پھر میرے اساتذہ ہیں جن کے پاس میں پڑھا ہوں، جو کچھ بھی انہوں نے مجھے سکھایا ہے، اب ایک دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے آپ سب بحیثیت شاگرد یہ بولیے، استاد کو معلوم زیادہ تھا یا اس نے سکھایا زیادہ؟ بتائیے، استاد کو معلوم زیادہ ہے یا اس نے سکھایا زیادہ؟ اقبال نے فرمایا، اقبال کہتا ہے کوئی، اللہ تو یہ کہتا ہے کوئی قابل ہے تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. استاد کا کام ہے، جس پہ آ گیا دل، استاد کا دل جس شاگرد پہ. اور میرے ساتھ اللہ کا سب سے بڑا فضل میں سمجھتا ہوں اپنی زندگی میں جو دیکھا ہوں وہ یہ ہے کہ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود اساتذہ کے ذریعے سے اللہ نے اس کمی کو پوری کر دیا. میرے سارے استاد، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، اپنی قوم کے ہو، باہر کے ہو، میرے مرشد ہو، سب نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح چاہا، اور میں نے ان سب کی عزت اسی طرح کی جیسے میں اپنے باپ کی کرتا. یہ اللہ کا مجھ پر بہت بڑا فضل تھا. تو استاد نے سیکھا زیادہ ہے یا سکھایا زیادہ ہے؟ تو کسی بھی انسان کی زندگی کے درس و تدریس کے کسی بھی مرحلے میں آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اس نے سیکھا زیادہ ہے، وہ جانتا زیادہ ہے، لیکن سلیبس کے مطابق جتنا ضروری تھا اتنا سکھا دیا. اب میرے کو جتنا آتا، اگر فرض کیجئے میں سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس کے جو بچے اسٹوڈنٹس ہیں، 10th کلاس کے ہیں، انٹرمیڈیٹ کے ہیں، اس کے آگے کے گریجویشن کے ہیں،
اگر ان بچوں کو مجھے جتنا آتا ہے 1 سال میں اگر میں ان کو پورا سکھانے بیٹھ جاؤں تو پاگل ہو جائے گا، بھاگ جائے گا بچہ تو بھاگ جائے گا نکل کے، یا نہیں تو پاگل ہو جائے گا۔ ولایت کے ساتھ بھی یہی مرحلہ ہے۔ It has to be regulated and should be delivered as desired by the syllabus۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے حاصل کیا اور جو دیا، اس کے تعلق سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے قرآن مجید عطا کیا اور اتنا ہی، اور جتنا قرآن عطا کیا اتنا ہی، اور اللہ نے اس کے علاوہ بھی مجھے عطا کیا ہے۔ اور اس کا ثبوت قرآن کی آیت یہ کہتی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے۔ تو جب اتنی ساری وحی آئی کہ اللہ کے رسول نے جو کہا اللہ کی وحی کی بنیاد پر کہا، اپنی مرضی سے خواہش نفسی کی بنیاد پر نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ہمارے سامنے ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے، جس کو ہم ولایت کہتے ہیں، اسی کو ہم ولایت کہتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول کی ذاتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نبوت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ قرآن ڈیلیور کرنے کی ریسپانسبلٹی تھی، ڈیلیور کر دی، شریعت پہنچانا تھا، ڈیلیور کرنا تھا، کر دیا، انسانوں کی تربیت کرنی تھی، کر دی، لیکن ولایت ان کا ذاتی معاملہ تھا۔ ولایت رسول اللہ کا ذاتی معاملہ تھا، اور جو اللہ کے رسول کا ذاتی معاملہ تھا اس کا وارث ہو سکتا ہے، اور اس کا وارث سوائے علی کے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ولایت رسول کا وارث علی کے سوا کوئی نہیں، اگرچہ کہ ابو بکر کو بھی ولایت میں سے حصہ ملا، اگرچہ کہ عمر کو بھی ولایت میں سے حصہ ملا۔ اللہ کے رسول کی زندگی کئی ڈائمنشنز پر بکھری ہوئی ہے۔ ایک آپ بہترین جنرل تھے فوج کے، ایک آپ بہترین سیاس تھے، پولیٹیشین تھے، ایک آپ بہترین سربراہ تھے، ایک آپ بہترین سوشل ایڈمنسٹریٹر تھے، ایک آپ بہترین اکنامسٹ تھے۔ یہ سارے کے سارے آپ کے منصب کا حصہ تھے۔ اللہ کے رسول نے جس کو مناسب سمجھا، جس کے حصے میں جو دینا مناسب سمجھا، اس کو وہ دے دیا۔ خلافت علی سے بڑی نہیں ہے، ہم لڑتے نہیں ہیں، خلافت کا جھگڑا نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کا منصب جو کچھ بھی وقت رکھتا ہے، علی کا منصب اس سے بڑا ہے، مقام علی اس سے بڑا ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ کی ولایت کے وارث ہے علی۔ اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، اللہ کی مراد یہ تھی کہ علی کی اولاد میں مہدی کو آنا تھا۔ یہ ایک مسلسل پروسیس ہے، ولایت کو اللہ کو دنیا میں بھیجنا، یہی تو اللہ کی مراد تھی۔ علی ہی کی اولاد میں مہدی موعود کی بعثت ہونا تھا، اور اللہ کے رسول نے علی ہی کے ذریعے سے اپنی ولایت کو جاری کیا۔ ولایت انٹیکٹ ہے، مقید ہے، انٹیکٹ ہے، مقید ہے، جس کو مہدی موعود علیہ السلام نے مبعوث ہو کر عام کیا۔ اسی بنا پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی موعود مظہر ولایت مصطفیٰ ہے، مظہر ولایت مقید مصطفیٰ ہے۔ تو اللہ نے حضرت علی کے یہ مناقب رکھے ہیں، کون کس سے حسد کرے گا، کیا رشک کرے گا، کیا کوئی ان سے جلے گا، کس کے حصے میں کیا آ سکتی ہے بات؟ وہ مقام علی، وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف توجہ کر کے فرمایا، خدایا تو اس کا دوست رہے جو علی کا دوست ہے، اور تو اس کا دشمن رہے جو علی کا دشمن ہے۔ آج آپ اور میں، ہم سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، ہم نے اپنے ایمان کے لٹمس ٹیسٹ میں کامیاب ہو کر بتایا دنیا کو۔ کیسے؟ پوسٹر تو پھرا،
بہت سو نے دیکھا کہ ذکر علی ہے، ذکر ثانی مہدی ہے، لیکن آئے کون؟ اچھا کمال کی بات یہ ہے، اگر یہاں پہ کھانے کی دعوت اگر ہم رکھتے تو مسجد بھر جاتی تھی. اچھا میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ عرض کروں کہ مسجد تو بھر جاتی تھی مگر سننے کوئی نہیں ٹھہرتا تھا، کھا کے چلے جاتے تھے. یہ بھی ہمارے تجربے میں ہے. دیکھیے آپ گواہ بھی ہے. تو کون ہے یہاں پر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی سے محبت نہیں کرے گا پر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا پر منافق. گویا جس کے دل میں علی سے محبت ہو وہی مومن ہے، اور جس کے دل میں علی سے بغض ہو وہ منافق ہے. ہم نے یہاں آ کر اللہ کی بارگاہ میں علی سے محبت کا ثبوت دے دیا، ہم تو بری ہے، باقی کے لوگ اپنی اپنی جانے. ہم تو بری ہے، باقی کے لوگ اپنی اپنی جانے. یہ کلمیے کا مقام، یہ کلمیے کا مقام ہے. قوم پر ایک جمود طاری ہے، لہو لعب میں ملوث ہے. ایسے لوگ جن کی کوئی اوقات نہیں تھی کبھی ہمارے دائرے کے کسی امی کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کی، لیکن آج ہمارے سامنے آ کر مزوری کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے ہم کتنی دور آ گئے ہیں ہم کو نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمارا دشمن تو دیکھ رہا ہے. ہم دین سے کتنی دور ہو گئے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمارا دشمن دور سے دیکھ رہا ہے کہ ہم کتنے فاصلے پر ہیں. اب اس کے پینترے کے زد میں آ گئے ہیں، اب اس وجہ سے پینترے ڈالتے جا رہا ہے. یہ کلمیے کا مقام ہے. ایسے لوگ ہمارے اعتقاد پر آ کر سوال کر رہے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں کہ جیسے بہت بڑا عالم ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ مولا علی نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم. ارب پتی ہو لیکن علم نہ ہو تو اس کی اوقات کسی رکشہ جھٹکے چلانے والے سے بڑھ کے نہیں ہے. اگر اس میں علم نہیں ہے تو رکشہ چلانے والے کی اوقات بھی نہیں ہے اس کی. لیکن یہ پیسے والے پیسہ جمع کرنے کے بعد اپنے پیسے کو استعمال کر کے علم کو خریدتے ہیں، اور پھر اپنے نفس پر ظلم کرنے والے وہ وارث جن کو اللہ نے کتاب کا کلام کا وارث بنایا تھا وہ بک جاتے ہیں اور اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن کر پھر کھیل کھیلتے ہیں. تو ایسے حالات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دین کی دفاع کا کام بہت ریئرلی ایسا ہوا کہ مرشدین کو کسی سے مناظرہ یا بحث یا گفتگو کرنے کی ضرورت پڑی. چنچل گڑے کی جنگ کی جو تحریک ہوئی اس کی ابتدا کسی مرشد کے مناظرے سے نہیں ہوئی، حسین خان صاحب شہید کے مناظرے سے ہوئی. آپ جو دائرے سے باہر جا رہے ہیں اپنے ساتھ اپنی آئیڈینٹی لے کر جاتے ہیں. قوم سے جو بچہ مہدوی باہر جاتا ہے وہ قوم کے اپنے ساتھ قوم کی آئیڈینٹی شناخت لے کر جاتا ہے. وہاں جا کر لچے کام کریں گے تو دنیا یہ کہے گی مہدوی لچے ہوتے ہیں. وہاں جا کر نیک کام کریں گے تو دنیا کہے گی مہدوی نیک ہوتے ہیں. وہاں جا کر علم ظاہر کریں گے، اپنا علم کی بنیاد پر کھڑے رہیں گے تو تمہاری عزت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ مہدوی صاحب علم ہوتے ہیں. اور دائروں سے اور مسجدوں سے دور چبوتروں پر زندگی گزارو گے تو یقیناً ان کی ہوا میں بہ جاؤ گے. وہاں جا کر تو یہاں کا جاہل ہے تو پھر وہاں کا بھی تو جاہل ہی ہوں گا. جو یہاں کا جاہل ہے وہ وہاں کا بھی جاہل ہی ہوگا.
مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے آقا سے وفا کرنا سیکھنا پڑے گا. اور یہ جو قوم کے ذمہ دار سربراہ جو تمہارے عقائد کو لے جا کر باہر والوں کے سٹیج پر بیچ کے آ رہے ہیں اور مہدویت کی بولی لگانے کے لیے جن کو قوم میں بلایا جا رہا ہے، کہو کتنے پیسے لوگے، کتنے مہدوی بکیں گے؟ میں آ کر جو چاہوں گا تمہارے عقیدے کے بارے میں کہوں گا. تم میں کیا غیرت ہے؟ تم کیا جواب دے سکتے ہو؟ تمہارے بڑے ہمارے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری کیا اوقات ہے؟ ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے آج. اور مولا علی کی قسم، یہ غلامان مہدی ماؤد جب تک دنیا میں زندہ ہے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور یہ غلام ایک طرف کھڑا رہے، پھر بھی ان کو ان کی اوقات بتا کر رہوں گا انشاءاللہ العزیز. میں تو کمر بستہ جنگ کے میدان میں ٹھہرا ہوا ہوں، جہاں پر میں اب فی الحال اپنی قوم میں جنگ لڑ رہا ہوں منافقوں سے، پیسوں پر ایمان کو بیچنے والوں سے. یہ ایمان بیچنے والوں نے دین کو، قوم کو اور اس کی وقار کو بیچا ہے، محض اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، پیسہ آنا ہے، پیسہ جانا ہے، سیاسی مستقبل. یہ جان لو اگر مہدی موعود کے ہو تو تمہارے اوصاف اور تمہارے عقائد بھی دین مہدی کے مطابق ہونے چاہیے. نہ صرف ایسے اوصاف بلکہ تمہارے کام بھی کم از کم ایسے ہو جس سے عقائد ہمارے مجروح نہ ہو. میں نے کہا تھا ایک نعت مہدی کا شعر، مہدوی تم مگر ہو تو مہدی سے تم وفا کرو. تم کو روا نہیں کہ تم غیر کی اقتدا کرو، تم کو روا نہیں کہ تم غیر کی اقتدا کرو. ایسی عبادتوں سے خوش ہوتا نہیں خدا کبھی، قبلے رخ کرے رہو خلق سے پھر ریا کرو. تو یہ ریاکاروں سے قوم مہدویہ کو نقصان نہیں پہنچے گا. میرا وعدہ ہے اکیلا جب تک رہوں گا دنیا میں، اس وقت تک قوم مہدی موعود علیہ السلام کی شناخت کے لیے لڑتا رہوں گا. ایک نئی قوم بناؤں گا، یہ سارے چلے جائیں پرواہ کی بات نہیں، لیکن مہدی موعود علیہ السلام سے وفا کا راستہ نہیں چھوڑوں گا. یہ میں نے کس سے سیکھا؟ اپنے باپ سے سیکھا. اور میرے باپ نے کس سے سیکھا؟ اپنے باپ سے سیکھا. اور ہم سب میں خون علی موجود جب تک کا ہے، اس خون کی آواز پکار پکار کر یہ کہے گی کہ دین پر فدا ہو جانے کے لیے ہی تو دنیا میں پیدا ہوا ہے، لٹ جانے کے لیے پیدا ہوا ہے، بک جانے کے لیے پیدا ہوا ہے. یہ وفا چاہیے، منافق نہیں چاہیے. کعبے کو جا کے حج بھی کیا اور گنگا میں اسنان بھی، خوش رہے رام بھی اور راضی رہے رحمان بھی. تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تم وہاں جا کر کہتے ہو میں بھی تمہاری طرح سنی ہوں، اور یہاں آ کر کہتے ہو میں بھی تمہاری طرح مہدوی ہوں. کس کو بیوقوف پر؟ اور بیوقوف لوگوں کے میں تعجب بھی یہ بات کا ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے چلنے والے کچھ راسخ العقیدہ مہدویوں کا بھی یہ موقف ہے، بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں کا چھوڑو ہم ادھر نہیں دیکھتے، آنکھ بند کر لیتے. تمہاری آنکھ بند کر لینے سے، شتر مرغ کی طرح ریتی میں اپنا سر دھسا لینے سے دنیا کی حقیقت نہیں بدلتی. تم جس کے ساتھ چل رہے ہو وہ قطعی منافق ہے اور وہ قطعی جہنمی ہے. اس کو مہدی کی شفاعت دور کی بات ہے، مہدی کے دامن کی ہوا بھی نہیں لگے گی. جو دین بیچ کر آتا ہے، یہ جو کھانا کھاتے ہیں ہم، یہ مہدی سے وفا کا تقاضا کرتا ہے. اگر نہیں کریں گے وفا تو اللہ اس سے بنا ہوا گوشت، ہڈی، خون بناتے جائے گا، جلاتے جائے گا، بناتے جائے گا، جلاتے جائے گا. اور سنیوں کی اتباع میں ہمارے لوگوں نے بھی یہ عقیدہ سیکھ لیا تھا کہ کچھ وقت جہنم میں سزا کاٹنے کے بعد سب کی مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی. مہدی موعود کے دین نے کہا، قرآن یہ کہتا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہیں گے.
کوئی چھٹ کے جانے والا نہیں ہے وہاں سے، جہنم سے جو ہے یہاں ہے، دنیا میں ہے. جو کرنا ہے وہ یہاں دنیا میں کرنا ہے. کسی کے پیسے کے لیے، کسی کے سیاسی مستقبل کے لیے، کسی کے کاروبار کے لیے ہم قوم کو بکنے نہیں دیں گے. اور یہ دنیا کے طلبگاروں سے میرا راست تخاطب ہے، اور میں یہ ان کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اور ان کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تم کو میں قوم کو بیچنے نہیں دوں گا. میں تم کو قوم کو بیچنے نہیں دوں گا. یہ غلامان مہدی ماؤد جب تک ہے، تمہاری ریا کے لیے، چند سکوں کے لیے قوم اور اس کے اعتقاد کو بیچنے نہیں دوں گا. اللہ کے رسول پر علی کرم اللہ وجہہ نے اس عقیدے کو عمل کر کے بتایا. مولا علی نے اس عقیدے پر عمل کر کے بتایا. جب ضرورت پڑی، اللہ کے رسول کی جان پر خطرہ آیا تو ان کے بستر پر لیٹ گئے. اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ایک ہی بار کا واقعہ ہے، ہجرت کی شب میں ہوا، لوگ یہی سمجھتے ہیں. لیکن شیب ابی طالب میں 2 سال حضرت ابی طالب نے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ کیا. لوگ شام کے وقت تاک گھات لگا کر چو طرف سے جو ہے سرچنگ کرتے بیٹھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ رسول اللہ کہاں پر سو رہے ہیں. ابی طالب بیٹھے رہتے، ایک طرف علی کا بستر، دوسری طرف محمد کا بستر. وہ دیکھتے رہتے، اندھیرا ہونے تک دیکھتے رہتے. جب ان کو اس بات کی تسلی ہو جاتی کہ جس کو دیکھنا تھا دیکھ لیا کہ کہاں محمد لیٹے ہیں، جب وہ چلے جاتے اور ان کو تسلی ہو جاتی تو فوری بستر بدل لیتے اور کہتے علی تم ادھر آ جاؤ اور محمد تم ادھر چلے جاؤ. ارے یہ محبت، یہ وارفتگی، یہ جذبہ، وہ تو محسن اسلام ہے. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ مومن تھے، ایمان لائے نہیں لائے یہ تو ذیل کی باتیں ہیں. ایمان لا کر بھی اس زمانے سے اس زمانے تک کسی نے ابو طالب کے پاؤں کے ناخن کے برابر بھی دین کی خدمت نہیں کی. وہ تو چھوڑ دو کیا تھا ان کا معاملہ اور اللہ کے بیچ میں تھا، ہم اس پر بولنے کی ضرورت ہم کو نہیں. لیکن ان کے ایمان کو یاد کر کے حوالہ دے کر جو یہ کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ پڑھا. احادیث کا کیا ہے؟ معاویہ کے مناقب میں 70,000 حدیثیں گھڑی گئی ہیں، جن کو ایکسپوز کرنے والے عالم کا نام مولانا اسحاق ہے، جو اہل حدیث میں سے نکلا، اور اللہ نے اس کو اس بات کی توفیق دی اور اہل حدیث نے اس کو فارغ کر دیا. ناصبیوں کا جھنڈا اٹھا کر پھرنے والے اہل حدیث، اور انہی میں سے ایک بندہ نکلا جس نے ایکسپوز کیا یہ سارا معاملہ. ایک وہ یہ کہتے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ایک رائی کے دانے برابر بھی کوئی سچی حدیث معاویہ کے مناقب میں نہیں ہے. مولا علی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی اچھا ناصبیوں کی روٹی معاویہ کا نام لے کے چل رہی، ہم سمجھ سکتے، ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے یہ دیوبندی ہے یا پھر یہ اہل حدیث ہیں، یہ سعودی یہودی جو بھی ادھر کے گروپ کے لوگ ہیں، ادھر کے سب، تو ان کی روزی روٹی معاویہ کے نام سے چل رہی ہے. ہم یہ بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ معاویہ کی دفاع میں کھڑے ہوئے تو ان کی روزی روٹی کا اس سے تعلق ہے. اب اس طرف شیعہ لوگ مبالغہ کرتے ہیں، جیسا کہ پیشرو مقرر نے کہا، اللہ کے رسول نے تو اس بات کی بشارت کر دی تھی کہ جس طرح عیسیٰ کے معاملے میں 2 طرح کے لوگ تباہ ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں، اسی طرح علی تمہارے معاملے میں بھی 2 طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے. ایک غلو کر کے ہلاک ہوں گے اور ایک حسد کر کے ہلاک ہوں گے. غلو کر کے جس طرح انہوں نے عیسیٰ کو خدا بنا دیا، یہاں بھی ایک گروہ ایسا ہوگا جو تم کو خدا بنا دینا چاہے گا. اور وہاں پر جس طرح یہود نے حسد کر کے عیسیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کی، اسی طرح یہاں بھی تمہارا ایک دشمن گروہ تیار ہو جائے گا. اور وہ 2 طرح کے گروہ اب تک کا چل رہے ہیں. ان کی محبت سے ان کی روزی چل رہی ہے، ان کی نفرت سے ان کی روزی چل رہی ہے. یہ دونوں کے بیچ میں ہمارے مہدویوں کا کیا کام ہے؟ میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ لوگ یہ کیوں پھدک رہے ہیں؟ جب میں تاریخ کے حقائق رکھتا ہوں سامنے. کمال کی بات یہ ہے، اسی اچھا ہوا میں کسی جامع نظامیہ کو گیا، نہ دیوبند کو گیا، نہ بریلی کو گیا، نہ ندوے کو گیا. میں اپنے مرشد کے جوتوں کے پاس بیٹھ کے جو سیکھا
وہ سیکھا ہوا سکھایا تو مولوی کامل تک ادب پڑھایا. یہ میں اپنے دائرے میں سیکھا. بڑے المیہ کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کے بھی بیوقوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نظامی ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, وہ فلانا ہے, وہاں جا کے ان کے پاس پڑھ کے آ کے ان کا مائنڈ سیٹ ویسا ہوگا اور ان کے عقائد کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اب جیسا میں ایک مثال دیا, مہدویہ عقائد, مسلمہ عقائد میں یہ ہے کہ جو جہنم میں گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گیا, پھر اس کو جنت کا راستہ نہیں ہے. بندگی میاں نے لکھ دیا عقیدہ شریفہ میں. اب خانخائی عقائد لے کے آ گئے ہمارے پاس بھی, اور یہ تشہیر عام ہو گئی. عام یعنی عام, ہر بچہ, ہر آدمی کے اس ذہن میں یہ کمفرٹ ہے. مہدی موعود علیہ السلام سے لوگ جھگڑتے تھے اس بات پر کہ بھائی تم خوف و خشیت کی اتنی آیتیں سناتے ہو, لوگوں کے دل بیزار ہو جائیں گے دین سے. تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ان کا دوست وہ ہوگا جو ان کو ان کی آخرت کی فکر کرائے گا. میرا کام یہی ہے, میں وہی کر رہا ہوں. اب یہاں پہ کیا ہے, ارے بڈھی ہمارے پاس کی سر پہ پلو اوڑی کی بولتی, مہدی کا کتا بھی جنت میں جاتا ماں, مہدی کا کتا بھی جنت میں جاتا. شرط یہ ہے کہ وہ کتا مہدی کا ہو. ہاں, مہدی کا کتا بھی جائے گا جنت میں, شرط یہ ہے کہ وہ مہدی کا ہو. اور مہدی کا ہونے کی شرط خود مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا, تصدیق بندہ عمل کردنا, نہ اقرار نہ اعتقاد مجرد. مہدی کا کتا بننا ہے پہلے بہت بڑا کام ہے, وہ تو بہت بڑا مرتبہ ہے, دنیا میں ولی ہو جائیں گے ہم مہدی کا کتا ہوں گے. تو یہ حالات ہیں. ان حالات میں ہم کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے, ہم کو اپنا محاسبہ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر ٹھہرے ہوئے, کس مقام پر ٹھہرے ہوئے, اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت سے استفادہ کریں. حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے استفادہ کریں. آپ دیکھیے وہ باخدا, میں سمجھتا ہوں ہمارا عقیدہ ہے, سمجھنے کی کیا بات ہے, ہمارے بنیادی عقائد میں سے یہ ہے کہ ہم سیدین کو محفوظ عن الخطا سمجھتے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام نے بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا, بندے کے ادھورے بھائی سید محمود کے پورے. اب اس سے بڑھ کے کسی کا کوئی سرٹیفکیٹ ہو سکتا, کیا مقام ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کے کسی کا دنیا میں, کوئی انسان اس کا تصور بھی کر سکتا. اس کے باوجود ہر ہفتہ حضرت یہ سارے مہاجرین کو بلاتے, دائرے کے اطراف سے طلب کرتے اور اجماع کر کے ان سے یہ کہتے کہ اگر بندے کی روش میں مہدی کی روش سے بال برابر بھی اگر فرق دیکھو اور بندے کو آگاہ نہ کرو تو قیامت کے دن بندہ تمہارے دامن گیر ہو جائے گا. اب میری کیا اوقات ہے, یا میرے جیسے اور کئیوں کی کیا اوقات ہے. آپ کا یہ خیال ہے کہ مرشد سے غلطی نہیں ہو سکتی, ہو اس نہیں سکتی. اب آپ کو کیا معلوم کیا کیا ہوتا. جیسا آپ گھر کو گئے تو بیوی پریشان کرتی, ویسا مرشد کی بھی پریشان کرتی. جیسا آپ گھر کو گئے تو اماں پریشان کرتی, ویسی مرشد کی بھی کرتی. جیسا آپ گھر کو گئے تو بچے پریشان کرتے, ویسا مرشد کی بھی کرتی. جیسا آپ کو بھوک لگتی ویسا مرشد کو بھی بھوک لگتی. جیسا آپ کو نفس لگا ہوا ہے ویسا مرشد کو بھی نفس لگا ہوا ہے. عقیدہ ہمارے پاس سیدین اور خاتمین کے علاوہ کسی کے معصوم ہونے کا نہیں ہے. غلطی سب سے ہو سکتی ہے. جب تک یہ عقیدہ نہیں سمجھیں گے, نہیں رکھیں گے, نہ تمہارا مرشد سدھرنے والا ہے نہ تم سدھرنے والے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو لپٹ کے جانے والے ہیں. کبھی ڈوبتے ہوئے کو دیکھے آپ, ہم تو بچانے کا موقع ملا, وہ بھی تیز ندیوں میں بچانے کا موقع ملا, اور تو گواہ زندہ بچاسو والا بھی بچہ ہے, وکیل بن کے پھر رہا ہو. کاویری میں سے نکالے تھے وہ بھی اس کو. تو ڈوبتے ہوئے کبھی دیکھے اس کو زیادہ اس کو لاڑا کر کے سامنے سے گئے اگر تو لپٹ جاتا.
تو آپ کو بھی لے کے چلے. تو اس کو یہ بولنا پڑتا ہے, ارے بیوقوف, ہاتھ پاؤں ہوں نکو مار, میں تیرے بال پکڑ کے کھینچتا ہوں باہر. اب اس وقت آپ کے قائدوں کا یہ موقف ہے, ان کے بال پکڑ کے یہ دنیا میں سے نکالنے کی ضرورت ہے. اور آپ کا یہ موقف ہے کہ ان کے ساتھ جو تنکے لپٹے ہوئے ہیں وہ آپ ہیں, انہیں بھی جانے والا ہے, آپ کو بھی لے کے جانے والا ہے. وہ بھی جائے گا, یہ بھی جائیں گے. ثانی مہدی سے وفا اگر کرنا ہے, مولا علی سے اگر ہم کو محبت ہے, ہم مہدوی اگر ہیں, ہم مسلمان اگر ہیں, ہم مومن اگر ہیں, ہم کلام کے وارث اگر ہیں, اور اللہ کے ماننے والے اگر ہیں, تو ہم کو اپنا محاسبہ کر کے اپنے حالات کو بہتر بنانا پڑے گا. وہ علی کی آج ضرورت ہے جو عثمان کے دور خلافت میں عثمان سے یہ کہے کہ عثمان تم سے یہ غلطی ہوئی ہے. عمر سے جس نے کہا کہ عمر تمہارا یہ فیصلہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ابو بکر سے جس نے یہ کہا کہ تمہارا یہ فیصلہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ایسے بے باک مومن کی آج قوم کو ضرورت ہے. ہم تقیہ مہدوی بزدل, ارے خدا کی قسم مہدوی بزدل نہیں ہو سکتا. اس کی گواہی اورنگزیب دے کے گیا, جس کو بہت خطرناک بادشاہ سمجھتے. اس بات کی گواہی اورنگزیب دے کر گیا اور یہ کہہ کر گیا کہ میں شیعوں کے تقیہ اور مہدویوں کے اظہار سے پریشان ہوں. عام سپاہی بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر کر یہ کہے چل ہٹ جا پیچھے, یہ مہدوی کی میت ہے, مہدوی نماز پڑھے گا, مہدوی نماز پڑھے گا اس کی, یہ مہدوی مرا ہے, یہ مومن ہے. وہ مہدوی ہوتا ہے, اپنی شناخت کو چھپانے والا مہدوی نہیں ہوتا. میں بھی سنی, تم بھی سنی, ارے کا سنی ہے رے, نہ تو سنی ہے نہ تو مہدوی ہے, تو منافق ہے. دونوں طرف دھوکہ دے رہا, ادھر بھی دھوکہ اور ادھر بھی دھوکہ. تو ایسے منافقوں کو ان کی جگہ بتانے کی ضرورت ہے. چاہے یہ منافق کتنی بڑی لابی بنا لے, چاہے ان کے پیچھے کتنے بڑے سیاستدان کھڑے ہو جائیں, چاہے ان کا گروپ کتنا بھی بڑا ہو جائے, ایک مرد مجاہد کی نظر کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. یہ نہیں ٹھہر سکتے. یہ ان کو ان کی اوقات بتائیں گے انشاءاللہ العزیز. آج میں اس موقع سے, اس مبارک موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو, مجھ کو, ہم سب کو اپنے دین سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین میں مصلحت سے بچے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. آقا مہدی موعود کے نام پر مر جانے, مٹ جانے, لٹ جانے, بک جانے کی توفیق اللہ ہم کو عطا فرمائے. اللہم احیینا مہدویا وامتنا مہدویا واحشرنا یوم القیامت فی زمرۃ المہدویین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.